رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے من میں پیدا ہونے والی تمام خواہشات نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے کہ جو بھی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو، انسان اس کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جائے تو پھر وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک سٹڈی ہوئی، مارش میلو تحقیق اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے اندر انہوں نے بچوں کو ایک مٹھائی دی اور ان کو کہا کہ آپ اس مٹھائی کو فوراً نہ کھائیے گا، بلکہ کچھ دیر آپ رکے رہیں اور کچھ دیر کے بعد اس کو کھائیں گے تو آپ کو ایک اور مٹھائی دی جائے گی۔ اب یہ خواہشات جو ہمارے من میں پیدا ہوتی ہیں تو یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، اور یہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان جس چیز کو چھوتا ہے، انسان جس چیز کو چکھتا ہے، انسان جس چیز کو دیکھتا ہے، انسان جس چیز کو سنتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ان چیزوں کو حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جب وہ کھینچتی ہیں تو وہ اس سے فوری طور پر اس کو ایک خوشی ملتی ہے، اس کو فوری تسکین ملتی ہے۔ اس فوری تسکین کے لیے جو اس خوشی کے لیے وہ فوراً وہ عمل کر دیتا ہے، خواہ وہ خواہش جو جس سے اس نے فوری تسکین حاصل کی وہ اس کے لیے فائدے مند ہو یا نہ ہو، وہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر توازن نہیں لائے گا، اگر وہ اپنے آپ کو اعتدال کے اوپر نہیں لائے گا تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر وہ انسانیت کے دائرہ سے نکل کر حیوانیت کے دائرہ کے اندر چلا جائے گا۔ کیوں کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی، جو بات اس کے من میں آئی، اس نے فوراً کوشش کر دی کہ اس کو پورا کر دیا جائے۔ وقتی پھر وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری محنت اسی طرف لگا دے گا، اور اس کو جو وقتی پلیئر مل جائے گا، اس کو فوری تسکین مل جائے گی، لیکن زندگی کا جو گول، جو منزل تھی، اس سے وہ بھٹکتا رہے گا، اس سے قدم با قدم وہ دور ہوتا جائے گا۔ کیوں کہ اگر کسی کو ذائقے کا، ٹیسٹ کا، یہ چکھنے کی ایڈکشن لگ گئی، اس کو یہ لت لگ گئی، اب وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ یہی سوچتا ہے، یہی کوشش کرتا ہے، اس کی یہی ساری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی اس کھانے کی خواہش کو پورا کر لے اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو بھی حاصل کر سکتا ہے اس کو کھائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے سے اس کو تسکین ملتی ہے۔ اگر اس نے کسی چیز کو دیکھنا شروع کر دیا تو وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر وقت صرف کرنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ کسی کھیل میں لگ گیا تو اپنا سارا وقت اسی کھیل میں برباد کر دے گا، کیونکہ اس کو وقتی پلیئر ملے گا، لیکن اس کو دوسری طرف یہ محسوس نہیں ہوگا، وہ اس چیز کو نہیں جان سکے گا وقتی طور پر کہ اس وقت جس کام میں لگا ہوا ہوں، اس میں جو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، جو مجھے وقتی تسکین مل رہی ہے، جس سے میں فوراً فائدہ حاصل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، فائدہ جس سے میں فوراً محسوس کر رہا ہوں، آخر کے اندر وہ میرے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اسی لیے اگر اس کو تھوڑا بڑے دائرہ میں دیکھا جائے تو انسان کو جس چیز کی بھی اعتدال سے نکل کر لت پڑ گئی، اس نے اس کو اگر اعتدال کے اوپر نہیں لایا، توازن قائم نہیں کیا تو وہ اپنی منزل سے بھٹک جائے گا۔ اور آج ہماری اپنی منزل سے دور ہونے کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ان کی محبت میں گرفتار کر دیتے ہیں، ان میں ہم اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی اصل منزل سے بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر شعبہ کے اندر، ہر چیز کے اندر توازن اور اعتدال برقرار رہے۔ اب خواہشات جب بے لگام ہو گئی اور وقتی تسکین کے لیے، فوری حصول لذت کے لیے انسان نے اپنے آپ کو اس چیز میں لگا دیا، فوری تسکین تو اس کو حاصل ہو جائے گی، وقتی لذت سے وہ لطف اندوز ہو جائے گا، اور آخر کے اوپر جو اس کی منزل تھی اس سے بھٹک جائے گا۔ اب جو اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہارورڈ والوں نے کی کہ بچوں کو دی وہ مٹھائی، ان کو کہا، وہ بچے باز وہ تھے کہ جنہوں نے اس کو فوراً استعمال کر لیا، انہوں نے کہا کہ کل کس نے دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کس نے دیکھا ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے گی۔ تو ان کو جو بڑی پلیئر ملنے والی تھی، ان کو جو بڑی تسکین، حصول لذت حاصل ہونے والی تھی، انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا، گویا کہ وہ اس چیز کے اوپر
صبر نہیں کر سکے، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے، وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکے، وہ اپنے من میں پیدا ہونے والی چیز کے اوپر قابو نہیں پا سکے۔ تو کچھ بچے وہ تھے کہ جنہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو جو بچے تھے، اب تحقیق جہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ تحقیق جہاں سے شروع ہوئی، جو اس کے اوپر تحقیق کر رہے تھے تو انہوں نے ایک لمبے عرصے تک ان کی زندگی کے اوپر تحقیق کی۔ تو دیکھا گیا کہ جن بچوں نے فوراً اس کو استعمال کر لیا تھا، اور جو بچے تھوڑی دیر رکے ان کو ایک اور مٹھائی دی گئی، انہوں نے دونوں مٹھائی استعمال کی ایک ہی وقت کے اندر، تھوڑی دیر صبر کیا، گویا کہ ان کو دوہرا فائدہ ہوا، دوہری لذت انہوں نے حاصل کی۔ لیکن جنہوں نے فوراً استعمال کر لیا، اب جو اس کے اوپر تحقیق کی 20 سال 30 سال کے بعد، تو وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا فوراً مٹھائی کو کھانے سے، اور جنہوں نے نہیں روکا فوراً کھا لی، ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ فرق آیا۔ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوئے، وہ زندگی کے میں بہت آگے بڑھے، انہوں نے زندگی میں بہت کارہائے نمایاں سر انجام دیے، انہوں نے زندگی کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے، اور وہ جنہوں نے ان کو استعمال کیا وہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے۔ اب یہی دین کی بھی تعلیم ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی ذات کے اوپر کنٹرول، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنے عقل کے تابع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہے تو باریکی کی چیز، ذرا اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے، طبیعت کے اوپر اس کے عقل حاکم ہے، اور عقل کے اوپر ایک اور تعلیم ہے، وحی کی تعلیم، جو انسان کو انبیاء کے ذریعے ملی۔ اب میری طبیعت چاہ رہی ہے، اس میں یہ بار بار جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ خواہش امڑ کے آ رہی ہے کہ میں اپنے اس وقتی لذت کو فوری تسکین کے لیے یہ کام کر دوں، کہ میں فوری تسکین کے لیے کھیل میں مصروف ہو گیا، میں فوری تسکین کے لیے موبائل میں متوجہ ہو گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے گزر گئے، میں اسی کے اندر متوجہ، فوری تسکین تو مجھے ملتی رہی، لیکن الٹیمیٹ آخر کے اوپر میں جب اس کا مشاہدہ کروں گا تو میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، میں ایک ایسی خواہش کو پورا کرنے کے اوپر یا ایک ایسی لت میں پڑ گیا کہ جس کا آخر کے اوپر الٹیمیٹ مجھے میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا لمبے عرصے کے لیے۔ لیکن میں نے اگر اس کے اوپر قابو پا لیا، اور اس کے لیے کیا کہتا ہے دین، کہ میں نے اپنے آپ کو روک لیا، کہ میں نے صبر کر لیا۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ میں اپنے آپ کو روک سکا۔ اگر وہی چیز ہے کہ طبیعت میری چاہ رہی ہے کہ میں فوراً یہ کام کروں، عقل مجھے روک رہی ہے، اور عقل سے بڑھ کر اوپر وحی کی تعلیم ہے۔ اب میری طبیعت کسی غلط کام کے اندر، کسی غلط عادت کی طرف لے جا رہی ہے، عقل مجھے روک رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، کہ اس کا نتیجہ آپ کی ذات کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو اگر کوئی چیز دی جائے کہ وہی اگر اس کے سامنے فائدے کی چیز رکھی جائے، اب وہ عقل سے اگر کام، کیونکہ اس کی عقل اس چیز کو فی الوقت پرکھ نہیں سکتی، ایک ہاتھ کے اندر اس کو 1000 روپیہ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں اس کے رکھا جائے، مٹھائی رکھ دی جائے، تو وہ مٹھائی کو فوراً لے لے گا، وہ اس پیسے کو پھینک لے گا، 1000 روپے کو کیوں پھینک لے گا؟ تو اس کو اس کی قدر کی اہمیت کا معلوم نہیں تھا کہ اس 1000 روپے کی طاقت کیا ہے، اس سے میں کتنی چیز حاصل کر سکتا ہوں، مجھے کتنی مٹھائی مل سکتی ہے۔ عقل ہے وہ اس کو بتلا رہی ہے کہ تو اس کو لے لے، وقتی لذت سے اپنے آپ کو بچا لے تو تجھے اس سے زیادہ نفع ملے گا۔ لیکن بچہ کس طرف راغب ہوگا؟ اس مٹھائی کی طرف۔ یہی مثال میری اور آپ کی ہے کہ جب ہم کسی لت میں پڑ جاتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ہم فوراً تسکین کے لیے سارا کام، سارا وقت، ساری توجہ، ساری صلاحیت اسی کے اوپر صرف کر دیں گے۔ جب اس کے اوپر صرف کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عقل سے اوپر بھی ایک چیز ہے۔ اب اسی بچے کو اگر اس بات کی سمجھ ہوتی کہ مجھے 1000 روپے کی طاقت کتنی ہے، اس سے میں کن چیزوں کا حصول کر سکتا ہوں، تو وہ کبھی بھی اس مٹھائی کو نہیں لیتا۔ اسی طرح جب انسان شعوری طور پر، عقلی طور پر سمجھ کر اپنے عقل کو استعمال میں لا کر اس نتیجہ کے اوپر پہنچے، ابھی میں جس خواہش کے اندر، خواہ وہ کھیل کی خواہش ہے، خواہ وہ کسی چیز میں ایڈکشن ہے اس کا ایسا کہ اس کا سارا وقت برباد ہو رہا ہے، خواہ بننے سنورنے کی اس کو لت پڑی ہوئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا میرا لباس ہونا چاہیے، اس کی اس کو لت پڑی ہوئی ہے کہ میں سب سے زیادہ مال حاصل کر لوں، اس کی اس کو لت پڑی ہوئی ہے کہ میں سب سے بڑا عہدہ حاصل کر لوں، اور پھر وہ تمام چیزوں کو
مسل کر رکھ دے گا. اب وہ ان چیزوں کو حصول کے لیے اپنی تمام توانائی صرف کر دے گا. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ان کے حصول کے لیے میں جو راستہ استعمال کر رہا ہوں اس میں اس کو جو بھی رکاوٹ حائل ہوگی وہ اس کو رون کر رکھ دے گا. کیوں کہ اس کی منزل، اس کا مقصد کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ شہرت، زیادہ سے زیادہ قوت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ آسائش، اس کا یہی مقصود ہے. لیکن اینڈ آف ٹائم الٹیمیٹ وہ کہاں جائے گا کہ جب وہ دیکھے گا تو اس نے اپنا سارا وقت، ساری یہ چیز حاصل کرنے کے باوجود ضائع کر دی. اب عقل سے اوپر ایک طاقت ہے، وہ وحی کی تعلیم ہے. اب اگر وہ عقل سے کام لے گا، عقل کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لو، وحی کی تعلیم کہہ رہی ہے کہ اس کام سے اپنے آپ بچا لو، تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ عقل کو چھوڑ کر وحی کی تعلیم سے کام لے، وہ تب ہی کامیاب ہوگا. جیسے اگر وہ طبیعت کو عقل کے تابع رکھے گا، طبیعت کہہ رہی ہے آگ میں چھلانگ لگا دو، عقل روک رہی ہے آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو اس کا نتیجہ جلنے کی صورت میں ظاہر ہوگا. عقل کہہ رہی ہے کہ آگ میں چھلانگ نہیں لگانا. اسی طرح وحی کی تعلیم کہہ رہی ہے کہ آپ نے غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا، آپ نے کامیابی کے لیے وہ ذرائع استعمال نہیں کرنے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے، یا وہ کام نہیں کرنا کہ الٹیمیٹ زندگی کی آخری منزل کے اوپر خود ہی بندے کو اس کے اوپر افسوس ہو کہ میں نے ساری زندگی ضائع کر دی. اس لیے کامیاب لوگ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی من میں پیدا ہونے والی ہر بات کے اوپر قابو رکھتے ہیں. اس کو پورا اس طور پر نہیں کرتے کہ ان کو اس سے فوراً تسکین تو حاصل ہو جائے، لیکن آخر کے اوپر ان کو اس کے اوپر افسوس ہو. اس لیے وہ اپنا ہر قدم، ہر بات سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں، اور جو انہوں نے منزل متعین کی ہوتی ہے اس کی طرف وہ اپنی خواہشات کو تابع کر کے عقل کے، اور عقل کو وحی کی تعلیم کے تابع کر کے وہاں پہنچتے ہیں. جب وہ اس طور پر زندگی گزارتے ہیں اعتدال کے ساتھ کہ نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ حد سے گرتے ہیں، کہ جتنی ضرورت ہے اسی کو اسی ضرورت کے درجہ میں رکھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے لیکن اس کی ایک حد ہے. اگر انسان اسی لالچ میں پڑ جائے کہ ساری کائنات کا مال میں ہی اکٹھا کر دوں، تو ایک تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر کسی صورت اس نے بہت بڑا مال اکٹھا کر لیا لیکن اس نے جو ذرائع اختیار کیے، اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا، تو الٹیمیٹ وہ آخر کے اوپر اس کو ندامت ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی. اور یہی کامیاب لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ نتیجے کے اوپر نظر ضرور رکھتے ہیں. تو ان جو نتائج کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور ہر قدم نتائج کو سامنے رکھ کر اٹھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی ذات میں، اپنے من میں، اپنے دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اس کو عقل اور وحی کی تعلیم کو سامنے رکھ کر پرکھتے ہیں، اپنے نفع اور نقصان کو جانچتے ہیں، نفع اور نقصان کو جانچ کر پھر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. وقتی پلیئر کے لیے وہ ہر کام نہیں کرتے بلکہ وہ مشقت بھی اٹھا لیں گے اگرچہ ان کو فوری تسکین حاصل نہ ہو. جب وہ اپنی منزل کے اوپر پہنچیں گے تو ان کو ایسی تسکین حاصل ہوگی کہ جس کے بعد ان کو کوئی ندامت نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کامیاب لوگوں کی جو ایک بڑی صفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو کبھی بھی بے لگام نہیں چھوڑتے. خواہشات ان کے تابع ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ انسان کے دل، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. گویا کہ تمام خواہشات، یہ دل بادشاہ ہے، تمام خواہشات اسی سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ پیدا ہونے کے بعد باقی تمام اعضاء میں وہ تحریک پیدا کرتی ہیں کہ انسان اس خواہش کو پیدا کرنے کے لیے اس کے تمام اعضاء اور جوارح اس تحریک کی عمل کے سلسلے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی توانائی صرف کرتے ہیں. لیکن کامیاب مومن، کامیاب لوگ وہ اس طور پر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے ہر قدم کو، اپنی ہر بات کو، اپنے ہر عمل کو پرکھ کر
دیکھ کر اس کا تجزیہ کر کے نتائج کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو.